الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا رسول بنا کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف انہی کے قوم میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو اخاہم کہا، کہ ان کا بھائی۔ کیوں کہا؟ چونکہ انہی کی قوم کی طرف ان کی نسبت تھی، اس اعتبار سے ان کو اخاہم کہا، جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہم قوم، کیونکہ انہی کی قوم میں سے تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کو پوجو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم تو نرے مفتری ہو، یعنی اللہ کے سوا جو کسی دوسرے کو معبود بناتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو، خدا کا شریک بتاتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور تم لوگ جو ہے مفتری ہو، گڑھنے والے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا ہوں، تم کو جو میں بتاتا ہوں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ بات جو تم کو بتاتا ہوں، اس بات کو بتانے پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ اور جب کوئی شخص بغیر کسی غرض کے اگر نصیحت کرتا ہے تو وہ نصیحت کرنے میں مخلص ہوتا ہے۔ کوئی غرض کی بنیاد پر اگر نصیحت کرتا ہے یا کوئی بات بتاتا ہے تو وہاں مقصود اس کی وہ غرض ہوتی ہے، لیکن جب کوئی غرض نہ ہو تو اس صورت میں ان کی جو نصیحت ہوتی ہے وہ اخلاص پر مبنی ہوتی ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ تمہیں یقین ہو کہ میں جو تم کو یہ بات بتا رہا ہوں یہ بالکل اخلاص کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ اے قوم میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا ہوں، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مجھے اجرت، اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ اس طرح کی بات تقریباً تمام انبیاء کرام نے بتائی کہ تم کو جو ہم نصیحت کرتے ہیں، تم کو جو اللہ کی بات پہنچاتے ہیں، اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل و شعور نہیں، عقل نہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو ایمان لا کر۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش موقوف کر دی۔ جب 3 سال تک موقوف کر دی اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا، اور اللہ نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اس کے حضور توبہ و استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دے گا اور تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت
وہ اولاد دے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، تو آپ سے حضرت امیر معاویہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میری کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے اللہ مجھے اولاد دے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، اور اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی، نہیں اتنا زیادہ استغفار پڑھنے لگے کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں۔ تو 700 مرتبہ جو استغفار پڑھنے لگے تو اس کی برکت سے اس شخص کے 10 بیٹے ہوئے۔ یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام سے یہ کیوں نہیں دریافت کیا، یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا، کہاں سے بیان کیا۔ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، نیاز حاصل ہوا، تو اس نے یہ دریافت کیا کہ امام نے فرمایا، جب انہوں نے پوچھا کہ یہ عمل کہاں سے بیان فرمایا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا کہ یزیدکم قوتاً الی قوتکم، اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قوت پر قوت بڑھا دے گا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ یمددکم باموال و بنین، کہ وہ تمہاری مدد کرے گا مال سے اور اولاد سے، یہ تم نے نہیں پڑھا کہ جب زیادہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار زیادہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت رزق عطا فرماتا ہے اور اس سے اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ کہ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم، تو تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے زیادہ دے گا اللہ تبارک و تعالی، یعنی مال اور اولاد کے ساتھ تمہاری قوت بڑھا دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرمانبرداری سے اعراض کرنا اور روگردانی کرنا یہ کام مت کرو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، تو ان کافروں نے کہا، بولے اے ہود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے، حالانکہ نبی جو ہے اللہ کی بارگاہ سے معجزہ لے کر کے آتے ہیں، معجزہ جو ان کو دکھائے تو اس پر وہ منکر ہو گئے، کہ یہ کہا کہ اے ہود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے، وَنَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو بتوں کو پوجتے تھے تو کہا کہ معاذ اللہ کہ تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو، اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، نہ تمہاری بات پر یقین لائیں۔ اب یہ مطلب جہالت ہی کہیے اور عقل و شعور کی اتنی کمی ہے کہ اس بت کو اپنے سے بناتے ہیں، کہیں پتھر ہے تو اس کو تراشا، کچھ لوگ مٹی کا بناتے ہیں، ہندوستان میں تو مٹی کے بت بناتے ہیں، اور جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور اس کو خود پوج رہے ہیں۔
جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری کائنات کا خالق ہے، پرستش اور عبادت اس کی ہونا چاہیے، جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور چند دن رکھنے کے بعد لے کے کہیں ڈال دیں گے اور اسی کو اپنا خدا معبود سمجھے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ نے عقل دی ہے، مگر پتہ نہیں کہاں عقل سے کیوں نہیں سوچ رہے ہیں، ہے نا؟ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ پہنچی، معاذ اللہ ان کا یہ کہنا کہ تم جو ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو تو یہ کسی بت اور کسی معبود کی تمہیں جو ہے بری جھپٹ پہنچی ہے، اور اس وجہ سے تم دیوانہ ہو گئے اور دیوانگی میں یہ سب باتیں کہہ رہے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہے نا؟ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ بتوں کی فضیحت ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دو، تو بت کیا وہ اپنا دو، کچھ حرکت نہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہا کہ اچھا تم کچھ نہیں کر سکتے تو میں تمہیں توڑتا ہوں، تم اپنے کو بچا لو، تو وہ بھی نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اپنے اوپر سے ایک مکھی کو نہ ہانک سکے تو وہ کسی کو کیا بھلا یا برا کر سکتا ہے نا؟ قال انی اشہد اللہ، کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو، کہ اللہ کا شریک جو ان بتوں کو معاذ اللہ ٹھہراتے ہو، سورج کو، چاند کو، دریا کو، پہاڑ کو، پتہ نہیں کس کس چیز کو تم لوگ پوچھتے ہو، خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ ہی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے، فکیدونی، تو تم سب مل کر میرا برا چاہو، تم لوگ سب لوگ مل کر کے، تم سب مل کر کے تم لوگ اور جن کو تم پوجتے ہو، جن بتوں کو، ان کو بھی اپنے ساتھ کر لو اور سب مل کر کے برا چاہو میرا، ثم لا تنذرون، پھر مجھے مہلت نہ دو، مجھے اس کی کوئی مہلت نہ دو، تو تمہارے معبودوں اور تمہاری مکاریوں کی ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، اور مجھے تمہاری شوکت اور قوت سے کچھ اندیشہ نہیں، جن کو تم معبود کہتے ہو وہ بالکل جماد ہے، کچھ حص و حرکت نہیں کر سکتے، بے جان ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے نہ کسی کو ضرر پہنچا سکتے، تو ان کی کیا حقیقت ہے کہ مجھے دیوانہ کر سکتے ہیں وہ بت؟ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک زبردست جبار بہت قوت و شوکت والی قوم سے، جو آپ کی خون کی پیاسی تھی، وہ جان کے دشمن تھے وہ لوگ، تو اس طرح کے کلمات فرمائے اور اصلاً خوف نہیں کیا ان سے، کوئی خوف نہیں، اور وہ قوم باوجود انتہائی عداوت دشمنی کے آپ کو بالکل ضرر پہنچانے سے عاجز رہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی مدد فرمانے سے یہ سب ہے۔ انی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو، زمین پر جو بھی جاندار انسان اور حیوانات جو زمین پر چل پھر رہے ہیں وہ سب اللہ کی قدرت کے تحت ہے، ان کی چوٹی اللہ کی قدرت میں ہونے کا مطلب یہ کہ سب اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے تحت ہیں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے، جب صراط مستقیم پر چلو گے، سیدھے راستے پر چلو گے
تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی کو تم پا سکو گے، یعنی اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہوگی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو، اعراض کرو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہارے لیے میں اللہ کے یہاں سے احکام لے کر کے آیا ہوں، ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کرو، روگردانی کرو، فقط ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم، تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا تھا، اللہ کی بارگاہ سے جو مجھ کو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا تھا وہ تم کو میں نے پہنچا دیا، میں نے اللہ کا کام پورا کر دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا، یعنی تم سب کو ہلاک کر دے گا اور تمہاری جگہ اللہ تبارک و تعالی اور قوموں کو بسائے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ سکے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کی حفاظت فرمانے والا، ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ اور کسی کا قول فعل اس سے مخفی نہیں۔ جب قوم ہود نے نصیحت قبول نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے عذاب کا حکم نافذ ہو گیا۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے کل 4000 لوگ تھے بس، تو ان 4000 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ تِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا امر کل جبار عنید، اور یہ عاد ہیں یعنی قوم عاد، یہ خطاب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو، اور تل کا اشارہ ہے قوم عاد کی قبروں اور ان کے آثار کی طرف۔ مقصد یہ ہے کہ زمین میں چلو اور انہیں دیکھو کہ قوم عاد کی جو قبریں ہیں اور قوم عاد جن آبادیوں میں رہتے تھے وہ آبادی ویران کر دی گئی، اور ان کے مکانات کے کھنڈرات موجود ہیں، تو سفر کرنے میں جب جاؤ تو دیکھو، ان کو دیکھ کر کے کیا عبرت حاصل کرو کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو ہدایت کے لیے اللہ نے نبی مبعوث فرمایا، بھیجا، مگر یہ لوگ نبی کی اطاعت انہوں نے نہیں کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا عذاب نازل کر کے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ آج ان کے کھنڈرات ان کی تباہی کی گواہی دے رہے ہیں، ہے نا؟ لہذا ان کو دیکھو، ان کھنڈرات کو۔ تو کہا کہ یہ عاد ہیں کہ اپنے رب کی آیتوں سے منکر ہوئے، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن ہے۔
اس دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت اور قیامت میں بھی. الا ان عادا کفروا ربهم، سن لو بے شک عاد اپنے رب سے منکر ہوئے. الا بعدا لعاد قوم ہود، ارے دور ہوں عاد ہود کی قوم، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اور جب اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیں تو پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان کو بچا سکے. اللہم صلی علی سیدنا